صفحہ نمبر 161 آیت نمبر 13 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، یہ کفار کی گردنوں کو اور انگلیوں کو اس لیے کاٹو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، واقعی اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والے ہیں۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اے مشرکین تمہیں جو قتل کیا گیا اور قیدی بنایا گیا یہ ذائقہ چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کفار کے لیے آخرت میں الگ آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب آپ لوگ کفار کے ساتھ قوت آزما ہو، فلا تولوہم الادبار، تو میدان سے پیٹ پھیر کے مت بھاگو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، الا متحرفا لقتال، ہاں رخ پلٹ کے دوسری طرف سے حملہ کرنے والا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج کی طرف پہنچ کے پھر حملہ کرنے والا ہو، فقد باء بغضب من اللہ، ان دو باتوں کے علاوہ جس نے پیٹ پھیر کے بھاگا اور میدان چھوڑ دیا اس پہ اللہ کا غصہ ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کفار کو قتل کرنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی گردنوں کو کاٹو اور ان کے انگلیوں کے پور کو کاٹو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بدر میں 70 سردار مارے گئے مشرکین کے، 70 قید میں آ گئے۔ فرمایا یہ تو دنیا کا ذائقہ چکھو، دنیا میں تمہیں تکلیف ہو گئی، اور کفار کے لیے آخرت میں تو الگ آگ کا عذاب ہوگا۔ اور مومنین سے خطاب فرمایا اے ایمان والو، جب بھی کفار کے خلاف تم میدان میں اترو گے تو میدان سے بھاگنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ آپ بھاگ کے دوسری طرف سے رخ پلٹ کے حملہ کریں، بھاگنا اس لیے ہو کہ ان پہ پھر حملہ کرتا ہوں، یا یہ اس لیے آپ بھاگ رہے ہو کہ وہاں میرے اپنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہو جاؤں تو جماعت مضبوط ہو جائے گی تو ہم پھر حملہ کریں گے۔ یہ دو باتوں کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جس نے بزدلی کی وجہ سے میدان سے بھاگا تو اس پہ اللہ کا غصہ ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ بڑی بری جگہ ہے۔
ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ممکن ہے۔ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دل کا کمزور ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ قدرتی تقسیم ہے۔ جیسے حافظے کی تقسیم ہے، یادداشت کسی کا کمزور کسی کا مضبوط، اسی طرح جرت بہادری یہ بھی تقسیم ہے قدرتی طور پر۔ اگر کوئی کمزور دل کا ہے تو اس کو پیچھے مجاہدین کی خدمت کرنی چاہیے، مگر جو ایک دفعہ میدان میں پہنچا اس کو پھر بھاگنے کی اجازت کبھی نہیں ہے۔ اب یا فتح اور یا شہادت، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یاد رکھیں، جہاد اگر اسلامی اصول کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق صحابہ کرام نے جیسے جہاد کیا ہے، اگر اس انداز کا جہاد ہو، یہ خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، اور اسلام کی عزت ہی عزت ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کیا فرماتے تھے؟ کفار کے بوڑھوں کو قتل مت کرو، کفار کی عورتوں کو قتل مت کرو، کفار کے بچوں کو مت مارو، جو میدان میں تمہارے مخالف زور آزما ہو ان کو مارو، ان کو قتل کرو۔ اسلام دیکھیں کس انداز کا مذہب ہے۔ اسلام میں اپنی مزاج کی مداخلت نہیں ہوگی۔ اسلام میں قانون اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مد نظر رکھے انسان ہر عمل آگے بڑھائے گا۔ اپنے مزاج کی مداخلت جو ہے، اس سے مسلمان گر جاتا ہے۔ اپنے مزاج کی مداخلت انتہائی خطرناک بات ہے۔ اپنے لیے جواز تلاش کرنا، اسی وجہ سے تو یہودی تورات میں کہاں سے کہاں پہنچے۔ وہ ایک ساتھی دیندار سا، اس کو رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا تھا، کسی نے کہا آپ روزہ نہیں رکھتے، کہتے تم نے مسئلہ نہیں سنا کہ مسافر کو روزہ معاف ہے، تو زندگی بھی ایک سفر ہے نا، میں روزہ نہیں رکھ رہا۔ یہ دیکھیں اپنے مزاج کی مداخلت ہے اسلام میں، اس سے بات نہیں بنی۔ ایک آدمی ادھر ہی مسجد میں آیا، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ پیسے میں نے ایک جگہ رکھے، بندے کو دیے اور مجھے کچھ ماہانہ خرچ دے رہا ہے، تو میرا بھی گزارا چل رہا ہے، اس کا بھی کاروبار چل رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ تو سود ہے۔ کہتا ہے کہ یہ اگر میں نہ لوں تو میں تو بھوکا مر رہا ہوں، میرے لیے تو گنجائش ہے۔ میں نے مسکرا کے اس سے کہا کہ شرعاً تو آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو کہتے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر یہ میں نہ کروں تو میں کیا کھاؤں گا، میرا عذر ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا عذر آپ کی زبانی ہے، شریعت کی زبانی نہیں ہے۔ اچھا 2-3 دن گزرے تھے، جب شب جمعہ آیا تو اگلے دن مجھے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچے بھی ساتھ ہیں، میں کیچڑ کھا رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا یہ وہی تعبیر ہے جو 3 دن پہلے آپ نے کہا تھا، کیچڑ کھا رہا ہے، یہ سود ہے، سود کھا رہا ہے، کیچڑ ہے، اس سے مراد سود ہے اور کیا ہے؟ آپ کیچڑ کھا رہے ہو، بچے بھی ساتھ ہیں،
تو یہ وہی سود والی بات ہے جو آپ نے 3 دن پہلے کہی تھی۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں گنجائش ہے تو وہاں میں عمل کروں اور جہاں نہیں ہے تو میں نہ کروں، نہیں، اسلام پہ مکمل عمل۔ ہر حکم میں اسلام کا مزاج ہم مد نظر رکھیں، اور ایمان جو ہے یہ امن سے ہے کہ دوزخ سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، امن میں ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ مجاہدین تشریف لائے تھے افغانستان کہ ادھر کسی جیل سے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ بزدلی یہاں پہ جب آپ سرحد پار کر لیں پھر بزدلی نہیں ہے، پھر آدمی جرأت مند بن جاتا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ ڈر خوف پھر ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ دل میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ جب تک فتح نہ ہو یا شہادت نہ ہو تب تک لڑتا رہوں گا۔ ایک مزہ ہے اس میں۔ وہ ایک قیدی بیچارہ وہ رہا ہو کے وہ کہنے لگا کہ اگر ہمارے جوانوں کو میدان جنگ کا مزہ وہ ایک دفعہ یہ چکھ لے تو یہ کرکٹ اور فٹ بال یہ مزے یہ بھول جائیں گے۔ اس میدان میں الگ مزہ ہے، جان کی بازی جنت کے بدلے کھیلنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور تم دیکھ رہے ہو آج بھی کئی علماء کے ساتھ بیٹھنا تھا تو ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی۔ وہ ہمارے ایک عالم دین ساتھی ہیں بڑے مخلص، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے ہیں میں تہجد پڑھ کے روتا ہوں، شکراً روتا ہوں، یا اللہ آپ نے دنیا میں اسلامی حکومت احناف کو عنایت فرمائی ہے، حنفیوں کو یہ سعادت ملی ہے، اور یا اللہ آپ نے یہ پوری دنیا میں پاکستان کی غریب ترین قوم بستر اٹھا کے پھر رہی ہے، اللہ کی مانو، غریب ترین قوم ہوگی پوری دنیا میں یہ قوم پھر رہی ہے، تو اس پہ شکران روتا ہوں کہ اے اللہ آپ نے حنفیت اور دیوبند کو یہ دونوں چیزیں حوالے کی ہیں۔ بہت بڑی فخر کی بات ہے، فخر کی چیزیں یہی ہیں، آپ کا بیٹا تہجد گزار ہو، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو، آپ کا بیٹا جو ہے عالم ہو، یہ فخر کی بات ہے میرے پیارو۔ یہ بیٹا آپ کو میدان محشر میں کام آئے گا، اور یہ جو دنیا کی ڈگریاں ہیں، جی وہ کیپٹن بن گیا اور کرنل بن گیا، ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، حلال رزق کما رہا ہے، لیکن اس کو میں حافظ اور عالم کے برابر کبھی قرار نہیں دیتا۔ میرا یہ ادنا طالب علم میں ان سے 1000 درجے بہتر سمجھتا ہوں۔ شاید یہ مجھے قیامت میں دیکھ کے دوزخ جا رہا ہے، یہ میرا استاد ہے، جی ہاتھ سے پکڑ کے آؤ، اے اللہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا۔ کیا معلوم کون نیک ہے، کون اللہ کو قبول ہے، یہ ایک غیبی سلسلہ ہے۔ اس لیے فخر جو ہے وہ دین ہے، قیامت میں یہی چیز کام آئے گی۔ پتہ نہیں یہ دنیاوی ہو تو والا بیچارہ خود اپنے حساب میں کہاں ہوگا، اور آپ اس کی تمنا پہ وہ پڑے ہوئے ہو کہ میرا بیٹا ہے میری شفاعت کرے گا، وہ بیچارہ خود اپنے عہدے کا حساب کیسے دے گا؟ یہ تو کوئی معمولی بات ہے، یہ بڑی بھاری بات ہے، کسی عہدے کا حساب دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے پیارو۔ اس لیے میرے پیارو قرآن کو، اور سب سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی کے بچے ہیں تو چلو اگر ایک ہے اس میں گنجائش کر لیتا ہوں، چلو آپ کل کو بوڑھے ہو جائے گے تو کما کے آپ کو کھلائے گا، چلو ٹھیک ہے دنیا کمائے، لیکن جس کو اللہ نے 2 3 4 دیے، شہری لوگوں کے تو ویسے بھی بچے کم ہوتے ہیں،
ان کی خواہش یہی ہوتی ہے. ہاں جی، پھر کھلائے گا کون؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. تو جب ایک سے زیادہ ہو، درخواست یہ ہے یہ اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ سمجھو جی، اس کی بھی جنت، آپ کے لیے بھی جنت. حفظ کراؤ جی، عالم بناؤ، پھر آپ اس کے سہارے کہ میں نے تو اس کو یا اللہ قرآن کے لیے وقف کیا تھا، میں نے تو اس کو دین کے لیے وقف کیا تھا. یہ ویسے بھی یہ صدیاں گزر گئی، یہ صدی بھی گزر جائے گی، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہو گے، اور نہ یہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یہ زندگی ہے، یہ دنیا تو پلٹ رہی ہے جی. ہم سے زیادہ سمجھدار ہو کے چلے گئے، ہم سے زیادہ مالدار ہو کے مٹی کے نیچے دب گئے، ہم سے زیادہ عہدوں والے کہاں گئے؟ انہی گلیوں میں پھرنے والے کتنے ہم نے تخت تراب کر دیے. میرے پیارو، وہاں کا سرمایہ بناؤ. اس زندگی کو کبھی خاتمہ نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اسلام کو عزت نصیب فرمائے. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ کفار کی گردنوں کو اس لیے کاٹو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو پھر اللہ کا پکڑ بڑا سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. یہ گردنوں کی کٹائی ہے، ذائقہ تو ایک کافروں یہاں چکو، اور آخرت میں تو کفار کے لیے دوزخ اور آگ کا عذاب الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو، جب کافروں کے خلاف میدان میں اترتے ہو تو پھر پیٹ پھیر کے مت بھاگنا. ومن یولہم یومئذ دبرہ. اور جس نے اس دن یعنی میدان جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگا، الا متخرفا لقتال. ہاں یہ گنجائش ہے کہ دوڑ کے پلٹ کے جنگ کرے، اور متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج کے ساتھ مل کے حملہ کرے، اس کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم. تو وہ اس آدمی کے لیے اللہ کا غصہ ہے اور دوزخ ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر. اور بری جگہ ہے دوزخ لوٹنے کے لیے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کچھ لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر. یہ اللہ کا نام لینا یاد رکھیں کہ اس میں بہت بڑا مزہ ہے. کبھی تنہائی میں تہجد پڑھ کے اپنے ساتھ آہستہ آہستہ دل میں اللہ اللہ، اس میں ایک مزہ ہے. اپنے رب کو انسان پکارے، ایسی جگہ پکارو جہاں آپ کی آواز سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ خیال رکھیں. اسلام میں دوسروں کا بڑا لحاظ ہے. باقی اللہ کو پکارنا مسلم شریف کی حدیث ہے، جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے یہ دنیا قائم رہے گی. ہمارے حضرت کا عجیب مزاج تھا. ادھر آیا کرتے تھے، آپ لوگ سب اس سے مصافحہ کرتے تھے، وہ ذکر کیا کرتا تھا. تو ایک دن فرمانے لگے کہ وہ الیکشن کا زمانہ تھا، وہ کسی نے کہا کہ جی یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت رونے لگے. فرمایا الیکشن میں فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد. پورا دن لوگ چیختے ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. اور میرے اللہ کا نام جب میں لیتا ہوں اللہ اللہ، پھر یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. پھر رو رو کے کہنے لگے قیامت میں اللہ تم سے پوچھیں گے. اس لیے یہ تین شرائط ہیں، یہ ذہن میں رکھو کہ کوئی نماز میں مصروف نہ ہو کہ اس کی نماز کی توجہ خراب نہ ہو. کوئی پہلے سے زیر تلاوت نہ ہو کہ آپ کے ذکر کی وجہ سے اس کی تلاوت خراب ہو، یا کوئی سو رہا ہے کہ اس کے آرام میں خلل آئے. یہ تین شرائط فتاوی شامیہ کے اندر ذکر ہے. اس کے علاوہ تین شرائط پوری ہوں، اللہ کا نام لینا، اس میں دل کو اللہ سے تعلق بنتا ہے، مزہ آتا ہے. یہ تنہائی میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے. تہجد کو لمبی راتیں اٹھو اور تنہائی میں اللہ کی ذات کے حسن کا اندازہ کر کے اللہ اللہ، ایک الگ مزہ ہے. نیند کا کیا مزہ ہے اللہ کے نام کے مقابلے میں؟
अल्लाह हमें ये मज़ा नसीब फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बे मौत सल्लम में आंखें बंद करके हम सब ये सोचें कि मौत हमें ज़रूर बज़रूर आएगी। वो दिन, वो लम्हा, वो साल, वो महीना मुक़र्रर है जब हमारी फौतगी का ऐलान होगा। तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाएगा, हमें गुस्ल दिया जाएगा, हमें कफन पहनाया जाएगा। फिर दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अक़रबा अपने कंधों पर उठा के हमेशा हमेशा के लिए कब्रिस्तान में एक तंगड़े के हवाले कर देंगे।
اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ میں دوزخ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم آپ کے بندے ہیں اللہ، ہم تمام جرائم سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا، ہم آپ کے ہیں اللہ، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ روحانی باطنی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی نصرت فرما۔ اے اللہ عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو، مسلمانوں کو مختلف ممالک میں ستا رہے ہیں۔ اے اللہ عالم کفر کی قوتوں کو چن چن کے ختم فرما۔ اے اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شرم جو بھی جائز حاجات ہوں یا اللہ پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک، رحمتک وکرمک، رحمتک وکرمک۔